اور وہ ہوا کیا، میں آج آپ سب کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ایک سازش ہوئی امریکہ سے، ایک سازش جس سے یہاں میر جعفر اور میر صادق انہوں کے ساتھ ملے. اس کے بعد انہوں نے پلان کیا ہماری گورنمنٹ گرانے کا. اس سے جو سیاست کے اندر جو ملک کے اندر سیاسی ماحول تھا وہ غیر یقینی ہو گیا، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو گئی. اس کا افیکٹ پڑا معیشت کے اوپر. میں نے جا کے نیوٹرلز کو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہیں، لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. ہم نے بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں. یہ بڑی مشکل سے کرونا سے نکل کے جو کموڈٹی سپر سائیکل تھا، یہ جو جب یوکرین میں گیا روس اور جو جنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو اثرات تھے، بڑی مشکل سے ہماری معیشت یہاں کھڑی تھی. تو میں نے تب ان کو بتایا، پھر شوکت ترین کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ وقت نہیں ہے اس ملک کے اندر یہ سازش کو کامیاب ہونے دینے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا ہماری معیشت کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم تھا کہ اس سازش کو ناکام کرنے کا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نہ ان لوگوں کے پاس قابلیت ہے، نہ ان کے پاس اہلیت ہے، اور ان کا مقصد ہی آنے کا کچھ اور ہے. ان کا مقصد اس ملک کی نہ مہنگائی کم کرنے کے لیے، نہ ان کا مقصد اس ملک کی ریفارمز کرنے کا تھا، اکانومی ٹھیک کرنے کا تھا. ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. اور وہ جو مقصد تھا، میں بڑا شکر گزار ہوں ان کے وزیر دستگیر کا، خرم دستگیر کا، جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا. اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ تھا، اور اس نے دو چیزیں کہی. اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا اس نے ججز اور ڈال دینے تھے، اور اس نے ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا، جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا تھا. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس میں کوئی ہماری انٹرفیرنس ہوئی ہے آج تک؟ ہم تو وہ زمانہ نہیں کہ ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جسٹس قیوم جی ہمیں کیس میں یہ رزلٹ چاہیے. ہم نے تو سپریم کورٹ کے اوپر کبھی سوچا نہیں حملہ کرنے کا. ہم نے کسی ادارے کو آج تک ہم نے اداروں کو چلنے دیا. نیب کا ادارہ جو چلا ہے، میں بتا دوں آج کہ نیب نے کوئی 280 ارب روپیہ اپنے سارے کوئی 18 سال میں اکٹھا کیا تھا. ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 480 ارب روپیہ اکٹھا کیا، کیونکہ ہم نے مداخلت کسی میں نہیں کی. تو میں جو آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO 2 لینے کا. ان کا تو مقصد یہ تھا. اسی لیے یہ ساری جدوجہد تھی. 3.5 سال سے یہ بار بار جو بلیک میل مجھے کیا جا رہا تھا، یہ تو صرف چاہتے تھے NRO، دوسرا NRO. یاد رکھیے ان کو پہلا NRO مل چکا ہے. ان کو ملا، جنرل مشرف نے NRO دیا، جو ساری ان کے کرپشن کیسز تھے. 2 دفعہ ان کی حکومتیں گئی کرپشن پہ 90 کی دہائی میں. تو جو سارے ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ سب جنرل مشرف نے معاف کر دیے تھے. یہ جو ہے یہ NRO 2 ہے. یہ انہوں نے 10 سالوں میں جو چوری کی تھی، یہ 95% جو کیسز ہیں یہ سارے ان کے دور کے ہیں. یہ ان کے جو 10 سال تھے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اور اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو قانون لے کے آئے ہیں نیب کی امینڈمنٹس کا، میں آج آپ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو نیب کا امینڈمنٹ قانون لے کے آئے ہیں، اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن اسمبلی سے پاس کر رہے تھے، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ فیٹف سی گرے لسٹ سے نکلیں، جو ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ پہ تھے. تو جب ہم نے فیٹف کا قانون پاس کیا تو انہوں نے تب کوشش کی، بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں NRO دیں گے اور یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئیں گے. تب آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی، یہ باہر چلے گئے تھے. تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی، جس کی وجہ سے آج
इंशाअल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से। तो इनका सिर्फ मकसद NRO2 था। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने अब जो चेंजेस लेके आए हैं, सारी कौम को पता चलना चाहिए कि 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। इस मुल्क का 1200 अरब रुपया जो चोरी किया हुआ था इन सरों के नामों पे, वो सारा खत्म हो जाएगा। अब ये NRO2 मिल जाएगा इनको कल। अब सवाल ये है कि ये जब कहते कि जी हम बेबस हैं, मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर आप सिंसियर हैं इस मुल्क से, तो क्या आपको ये जो 1200 अरब है, इसमें से अगर आप ये माफ करवा रहे हैं, सोचे ये इसका 400 अरब आ जाए तो हम फिर बिजली की कीमत नीचे ला सकते हैं। और फिर मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि जब हमने रूस से बात शुरू कर दी थी तेल की, अगर आपको फिक्र थी इस कौम की और आप सारा वक्त 3.5 साल से महंगाई की बात करते थे, तो अगर आपने महंगाई कम करनी थी तो आपने क्यों नहीं, 2 महीने हो गए, क्यों नहीं आपने रूस से तेल की बात की? क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका की इजाजत नहीं मिलती। हमने जब तेल सब्सिडाइज किया था तो हमारा पूरी कोशिश ये थी कि उसके बाद हम रूस से सस्ता तेल लेंगे जो हिंदुस्तान ले रहा है, जो श्रीलंका लेने लगा है, जो बांग्लादेश लेने लगा है। हमने भी रूस से तेल लेना था और उससे फिर हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं आने देना था। इन्होंने बजाय वो लेने के रूस से तेल, क्योंकि इनके जो जिनके ये गुलाम हैं उनका हुक्म नहीं है इनको, लिहाजा अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया। असल मकसद जिसके लिए ये आए थे वो अब आपके सामने आ गया। NRO इन्होंने लेना था, NRO2 अब इन्होंने खुद ही अपने आप को दे दिया है और इससे 1200 अरब रुपया इस कौम का ये हजम कर जाएंगे। पहले सारा पैसा हजम किया NRO1 पे, ये दूसरा है अब। और फिर जो दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान को जिधर ये लेके जा रहे हैं, अब मुझे खौफ है कि ये उस तरफ जा रहा है जिधर श्रीलंका पहुंच गया है। और मुझे खौफ ये है कि हमारे पास जिस तरह ये हमारी अब रेमिटेंसेस गिर रही हैं, हमारी 10% एक्सपोर्ट्स गिरी हैं पिछले महीने, जिस तरह ये ट्रेंड जा रही है, हमें खौफ ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं होंगे कि हम अपना, जिस तरह श्रीलंका अब तेल नहीं खरीद सकता। आपको पता होना चाहिए कि जब हम आए थे, जब इन्होंने नो कॉन्फ्रेंस किया था तो डॉलर 178 रुपए का था, आज वो 208 रुपए पे पहुंच गया। और ये सिर्फ और सिर्फ अब इनके पास एक रास्ता है कि ये किसी तरह अमेरिकनों के पास अब जाएंगे और उनके पैर पकड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल पहुंच गया अमेरिकन एम्बेसडर के पास और उसने कहा कि जी हमारी मदद करें, किसी तरह हमें कोई रिलीफ दिलवा दें। तो मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो अमेरिकन हैं इनकी एक बड़ी इनकी फिलॉसफी है, वो ये है कि देयर इज नो फ्री लंच, कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज़ की कीमत होती है। तो जो वो कीमत आपसे वसूल करेंगे वो हमें खदशा है, वो हमारी सॉवरेंटी की कीमत होगी, वो हमारी हकीकी आज़ादी की कीमत ली जाएगी। और उस कीमत, वो जो कीमत है वो अभी से नजर आना शुरू हो गया कि ये तैयार हो गए वो कीमत देने के लिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी हिंदुस्तान से हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, हम भी अच्छे रखने चाहते थे हिंदुस्तान से ताल्लुकात। लेकिन जब उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की स्टेटहुड ली, जब उन्होंने जो कश्मीरियों को वो जो आर्टिकल उनका 360 जो भी आर्टिकल था वो ख़त्म किया, जब उन्होंने उनका स्टेटस लिया, वो याद रखें वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी थी, इंटरनेशनल लॉ तोड़ा, तो तब हमने उनसे रिश्ता तोड़ा। हमने भी कोशिश की तब, उससे पहले दोस्ती की। तो अगर आज ये हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक करते हैं तो ये याद रखें ये कश्मीरियों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो सारी उनकी कुर्बानियों की कब्रों के ऊपर ये करेंगे। और दूसरी चीज़, एक और इनका मांडवी वाला, उसकी स्टेटमेंट मैं देख रहा था, उसने कहा कि इसराइल से क्यों नहीं, हमें अपने मफादात का सोचना चाहिए। ये भी उसी एजेंडा का हिस्सा है जिससे ये रजीम चेंज की गई थी। वो यही है कि आप उस एजेंडे पे चलें जो हिंदुस्तान, इसराइल और जो अमेरिका चाहता है। और वो एजेंडा वो है जो हमारी
ساورنٹی ہماری آزادی کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی، جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی وہ کیوں بنایا تھا، ہم کیوں آزاد ہوئے تھے. تو اگر یہی کرنا ہے کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو اس سب کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں ملک کے اوپر وہ چور اور ڈاکو آ گئے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈال کے NRO لے لیتے ہیں. یہ لوگ جب تک ہیں، میں آج اب سارے پاکستانیوں کا آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط رہے، یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے، اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے. نیب تو ہوگی دفن، FIO ہوگی دفن، سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے بھرتیاں چینج کی ہیں، میرٹ ختم ہو گئی. جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا، جس طرح کی FIRs کٹوائی، ہمارے اوپر بلاسفمی کے کیس کر دیے. کبھی ریاست اپنی شہریوں پہ بلاسفمی کا کیس نہیں کرتی، یہ انہوں نے کر دیا. اب 8 FIR میرے اوپر ہیں، ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہے. نوم چومسکی جو دنیا کے بڑے انٹلیکچول سمجھے جاتے ہیں، ان کا آج پڑھ لیں سٹیٹمنٹ. انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کی، اور یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں گے. یہ جو جس طرف جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے، وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں، ابھی سے ہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں. ہم اس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کل ایک ہمارے جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کے بیٹے کو گولی لگی، وہ آج ہاسپٹل میں ہے، اور اس کے سارے گھر والوں کے اوپر FIRs کاٹ دی. تو یہ ہمیشہ یہ جب ایک کرپٹ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے جو کہ 30 سال سے یہ دونوں خاندان اس ملک پہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے. اب تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا. ان چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے، میں آج آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے، اور وہ خوف طاری کر کے. یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بت ہے. میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ جو ایک خوف کا بت ہے، یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں، جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے، باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز، پیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں. اس ملک کی نہ انہوں نے آزادی رہنے دی ہے، نہ انہوں نے ادارے چلنے دینے ہیں، نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دینی ہے. انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پہنچائیں گے، صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کرنے کے لیے. لہٰذا ہم سب نے مل کے، ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. میں آپ کو کال دوں گا. ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج، وہ ہم کریں گے، اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی.